السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار میں حاضر ہوں، فاستغفروا اللہ، اور اللہ تعالی سے اپنے قصوروں کی معافی چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ لوگ ضرور بضرور اللہ تعالی کو خوب توبہ قبول کرنے والا، بے انتہا رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرما رہا ہے کہ جب وہ جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، تو وہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں اور اپنے قصوروں کی اللہ سے معافی چاہیں، استغفار کریں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس حاضر ہو کر استغفار کرے، مغفرت طلب کرے اللہ کے حضور، اور آپ ان کے حق میں سفارش فرما دیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پائیں گے۔ نافرمانی جو ہوئی ہے معافی چاہ لیں، حضور علیہ السلام شفیق و رحیم ہے اپنی امت پر، ان کے حق میں اللہ سے بخشش طلب کریں گے کہ یا اللہ میرا یہ امتی خطا کر کے، گناہ کر کے متکبر نہیں بنا ہے، بلکہ شرمسار ہو کر، نادم و پشیمان ہو کر آیا ہوا ہے، اور وہ اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہا رہا ہے۔ میں تیرا نبی، اس کے حق میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، تو اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ یوں حضور علیہ السلام کی شفاعت اس کو ملے گی، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور بضرور یہ لوگ اللہ کو تواب و رحیم پائیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ کا حکم ظاہری حیات مبارکہ کے زمانے میں بھی تھا، اور پردہ فرمانے کے بعد، وصال اقدس کے بعد، اس دنیا سے حضور علیہ السلام جو عالم آخرت کا سفر فرمائے ہیں، اس کے بعد بھی یہ حکم، یہ ہدایت قائم ہے۔ چنانچہ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں بیان کرتے ہیں، اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے: یرشد تعالی العصاة والمذنبین اذا وقع منهم الخطأ والعصیان ان یأتوا الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، معصیت شیاروں کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ جب ان سے کوئی خطا و لغزش سرزد ہو جائے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہیں، اور رسول کریم علیہ السلام ان کے لیے سفارش فرما دیں گے، تو یہ لوگ اللہ کو تواب و رحیم پائیں گے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہوئے حضور اکرم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے گناہ کیے، آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں تاکہ آپ کی سفارش میرے لیے بخشش و مغفرت کی ضامن بن جائے۔ جب انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد اشعار بھی پڑھے: یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اے وہ بہترین ذات جن کے وجود گرامی کو زمین کے ذروں نے چوم لیا ہے، جو اس مبارک سرزمین میں آرام فرما ہے، میری جان قربان
اس روضہ اطہر پر، اس قبر منور پر جس میں آپ سکونت پذیر ہیں، اس روضہ اطہر میں جس میں آپ سکونت پذیر ہیں، اس میں پاکیزگی ہے اور سخاوت اور بخشش ہے، کرم نوازی اور مہربانی ہے۔ انہوں نے یہ 2 اشعار پڑھے۔ علامہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اشعار پڑھنے کے بعد انہوں نے التجا کی اور اس کے بعد وہ جانے لگے۔ یہ جو عتبی نامی بزرگ وہاں بیٹھے تھے کہتے ہیں فغلبتنی عینی، میری آنکھیں مجھ پر غالب آ گئی، یعنی اونگ اور نیند طاری ہوئی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی، یعنی میں نے حضور علیہ السلام کو اسی عالم میں دیکھا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں یا عتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ تعالی قد غفر لہ، اے عتبی جو دیہاتی ابھی حاضر ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں ان سے ملاقات کرو اور ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، بخشش اور مغفرت عطا فرما دی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام علاوہ اس کے بھی بڑی فضیلتیں بیان فرمائے ہیں، اور مدینہ منورہ کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ امام بخاری نے ایک باب ہی قائم کیا ہے مدینہ منورہ کے فضائل کے عنوان کے ساتھ، اور احادیث مبارکہ اس میں درج کی ہیں۔ ان میں سے 1-2 روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل ہیں، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، مدینہ منورہ میں برکتیں عطا فرما، یہاں کے پیمانوں میں برکتیں عطا فرما، اور یہاں کے غلے میں برکتیں عطا فرما، یہاں کی غذا میں اور یہاں کی ہر شے میں تو برکتیں عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی برنا وصاعنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں کہ اس کے بر میں، سا میں، پیمانوں میں، اناج میں، غلے میں، دانوں میں برکت عطا فرما، غذائی اجناس میں برکت عطا فرما۔ بات اتنی ہی نہیں کہ برکت کی دعا فرما رہے ہیں، بلکہ اللہ کے دربار میں یوں بھی عرض کرتے ہیں اللہم اجعل ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ تو مکہ مکرمہ میں جتنی برکتیں رکھی ہیں ان برکتوں کو مدینہ منورہ میں 2 گنی اضافہ کر دے۔ اور حقیقت کے ساتھ دیکھا جائے تو محققین نے بتلایا ہے کہ ضعفین کے معنی 4 گنا کے آتے ہیں۔ عربی میں ضعف 2 گنا کو کہتے ہیں، اس کو ڈبل استعمال کیا گیا تثنیہ کے صیغے کے ساتھ، تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ جو برکتیں تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں مدینہ منورہ میں ان برکتوں کو 4 گنی اضافہ عطا فرما دے۔ تو مدینہ منورہ میں خصوصی برکتوں کی دعا حضور پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی برکتوں کو سمجھاتے ہوئے اپنی امت کو کہ اللہ کے حضور دعائیں بھی کی ہے، تو یہ کہہ کر کہ اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، اے اللہ تو ہمارے دل میں مدینہ کی محبت پیدا فرما دے جیسا کہ مکہ مکرمہ کی محبت تو نے ہمارے دل میں پیدا کی ہے۔ ہمارے دلوں میں جیسے مکہ مکرمہ کی محبت ہے ویسے ہی مدینہ منورہ کی محبت پیدا فرما دے، بلکہ آگے فرماتے ہیں او اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت دلوں میں ہمارے ڈال دے۔ تو مدینہ منورہ جب تک حضور پاک علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے تھے وباؤں کی زمین تھی، بلاؤں کی زمین تھی، اس کو یثرب کہا جاتا تھا، جس کے معنی بلا اور وبا کی زمین کے آتے ہیں۔ تو جہاں پر بلائیں وبائیں تھی نبی کریم علیہ السلام کی دم قدم کی برکت سے وہاں بھلائیاں آ گئی، رحمتیں آ گئی، وہاں برکتوں کی بھرمار کر دی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں کے ہر معاملے میں خیر و برکت کی اللہ سے دعا مانگی، حتیٰ کہ وہاں کی زمین کی مٹی بھی یقیناً رحمت والی، برکت والی، شفا کی تاثیر والی بن گئی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ مدینہ منورہ کی خاک بیماروں کو شفا کا اور صحت و عافیت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ تو الغرض حضرت نبی پاک علیہ السلام کی نسبت سے اللہ نے اس زمین کو بڑی عظمت والی زمین قرار دیا، بلکہ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ سمى المدینہ طابہ، بے شک اللہ نے مدینہ منورہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ مدینہ کا نام جو طیبہ ہے، طابہ ہے، نام تو کسی بھی شہر کے کوئی بھی رکھتے ہیں، لیکن قربان جائیں اس مبارک شہر کی قسمت پر کہ اس کا نام عرش کے مالک نے اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے وہ مدینہ منورہ کہلاتا ہے۔
مدینہ منورہ سے محبت حضور نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے، ہر بندہ مومن کو اس سے محبت ہونا فطری اور طبعی بات ہے۔ تو مکہ مکرمہ عظمتوں کا شہر ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، وہ مہبت وحی الہی ہے، جہاں رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں حج کے مناسک و ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اسی سرزمین پر مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے۔ یہ سب کچھ شان مکہ مکرمہ کو حاصل ہے۔ مدینہ منورہ کو بھی اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کی نسبت سے کیسی کیسی شانیں عطا کی ہے کہ وہاں کے لیے حضور نے دعائیں مانگی ہے، وہاں کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے محبت کا اظہار بھی فرمایا ہے، اور مزید محبت کے پیدا کیے جانے کے لیے اللہ سے التجائیں بھی فرمائی ہے۔ تو لہٰذا حج بیت اللہ کے موقع پر ہو یا اس کے علاوہ عمرے کے لیے کوئی جائے، بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہر مقدس کو جانا وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے، اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ اب پروگرام کے اعتبار سے پہلے جائیں یا بعد میں جائیں یہ سہولت پر منحصر ہے، لیکن جانے کی تمنا ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، اس لیے کہ آج یہ حج کی سعادتیں ہمیں ملی اور خانہ کعبہ کی عظمتیں معلوم ہوئی اور ایک ایک رکن کو ادا کرنے کا اجر و ثواب معلوم ہوا۔ یہ سب نبی رحمت علیہ السلام ہی کی تعلیم کی وجہ سے معلوم ہوا۔ اللہ کے پیغام کو ہم تک نبی کریم علیہ السلام نے ہی پہنچایا ہے، آپ ہی پر وحی الہی کا نزول ہوا، آپ ہی نے دین کے مکمل کیے جانے کا اللہ کی طرف سے اعلان کر کے سنا دیا۔ لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے مدینہ منورہ بڑے ادب و احترام سے حاضری دی جائے۔ اب رہ گیا مدینہ منورہ پہنچے رسول پاک علیہ السلام کے شہر مبارک میں قدم کیا ہونا چاہیے؟ تو قرآن مجید میں خود اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایسے چلا کر نہ بولو جیسا تم ایک دوسرے کے ساتھ چلا کر بولتے ہو، بے تکلفی کے ساتھ کلام کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے سامنے حاضر ہونے والوں کو فرمایا ہے کہ ادب کے ساتھ حاضر ہونا، زبان پر بھی تمہارے کنٹرول رہنا، الفاظ پر بھی کنٹرول رہنا، جو چاہے جملے بھی نہیں بولنا، جیسے چاہے اپنی آواز کو بلند کر کے بھی نہیں بولنا، بلکہ دھیمی آواز ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں جو آداب حاضر ہونے کے تھے وہ وصال اقدس سے پہلے ظاہری قیام کے دوران بھی تھے اور وصال اقدس کے بعد بھی ہے۔ چنانچہ آج بھی مسجد نبوی اور روضہ رسول پاک علیہ السلام پر آپ پہنچے تو یہی ادب آپ کے لیے ہمارے لیے لازم ہوگا۔ دلیل کیا ہے جناب؟ دلیل صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس میں مذکور ہے۔ سعید بن یزید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ سعید بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک صاحب نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو عمر بن خطاب نظر آ رہے تھے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اشارے سے مجھ کو کہا کہ قریب آؤ، اشارہ کیا، میں پاس پہنچا، قریب گیا تو مجھ سے فرمایا وہ دونوں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں انہیں بلا لاؤ۔ تو پھر میں ان دونوں کو بلا لایا، ان دونوں سے آپ نے فرمایا من این انتما، تم دونوں کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں، طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم اہل بلد یعنی مدینہ منورہ کے باشندگان ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا تھا، کوڑے لگواتا تھا۔ فرمایا ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول کی مسجد میں بلند آواز سے بات کرتے ہو، خیال کرنا چاہیے کیونکہ تم اس شہر کے نہیں ہیں، اس کا ادب تمہیں معلوم نہیں تھا، اب سمجھا دیا ہوں، ورنہ یہاں کے باشندگان جو ادب سے واقف تھے ان میں سے کوئی خطا کرتا ہوتا تو پھر اس کو سزا دیتا، کوڑے لگاتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ واقعہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی وصال اقدس کے بعد کا تھا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام کی مسجد میں حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری کے موقع پر وہی ادب قائم رکھنا چاہیے جو ادب آپ کے ظاہری حیات کے دوران حاضر ہونے کے سلسلے میں بتلایا گیا تھا۔ یہی فاروق اعظم نے سمجھا اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج حدیث کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا اور بتلایا۔ الغرض حضرت نبی پاک علیہ السلام کے شہر اقدس میں آپ جائیں، احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب مدینہ منورہ جیسے قریب آئے اور شوق بڑھ جائے، پہنچ جائیں تو اپنے ساز و سامان کو آپ قیام گاہ میں رکھیں، بہترین طریقے سے، انتہائی جوش اور ولولے کے ساتھ،
خوشی اور محبت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس کے بعد دیکھیں اگر کوئی فرض نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کر لیں، اگر آپ نے وہ نماز ادا کر لی ہے پہلے سے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہیں پڑھے تھے تو پھر فرض پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے پہنچیں، باب السلام سے اندر داخل ہوں، نہایت ادب کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ داخل ہوں، اور مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب بتلائے گئے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کر داخل ہو۔ اور جب آپ بالکل باب السلام سے اندر جائیں گے تو بائیں جانب سیدھی جانب تو قبلے کی دیوار ہوگی، بائیں جانب حضور نبی کریم علیہ السلام کا حجرہ مبارکہ ہوگا۔ حجرہ مبارکہ سے جب قریب آپ پہنچیں گے، پہلے جو جالی ہے وہ جالی نہیں، درمیانی جالی کے درمیان 3 حلقات بنے ہوئے ہیں۔ پہلا حلقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے روبرو ٹھہر جائیں تو بالکل حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کے سامنے آپ ہوتے ہیں۔ مواجہ شریف کہلاتا ہے یہ حصہ، تو مواجہ شریف میں حضور اکرم علیہ السلام کے کھڑے ہو جائیں اور ادب احترام سے صلاۃ و سلام عرض کریں، اور اس کے بعد ٹھہرنے کا مزید موقع ہو تو دعائیں کر لیں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے ٹھہرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، چلتے چلتے ہی آپ کو سلام عرض کرنا ہے تو تھوڑا رک کر سلام عرض کر لیں۔ اس کے بعد پھر ایک ہاتھ اور مزید آگے بڑھیں، ایک اور حلقہ ہوتا ہے۔ آپ جب ادھر متوجہ ہو کر ٹھہر جائیں گے تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہ ہوتا ہے، تو ان کے مواجہ شریف میں ٹھہر کر ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کر دیں۔ پھر ایک ہاتھ اور آگے بڑھیں تو جو حلقہ آتا ہے اس کے سامنے آپ ٹھہریں گے تو بالکل حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سامنے ہوں گے، ان کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ موقع اگر ہے ٹھہر سک رہے ہیں تو پھر وہاں دعائیں کر لیں، اگر موقع نہیں مل پا رہا ہے تو پھر آپ آگے بڑھ جائیں، مسجد نبوی کے جس حصے میں بھی جہاں سے بھی آپ کو موقع مل رہا ہے دعائیں کریں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں، درود پڑھیں، سلام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا آپ کو وہاں قیام کا موقع دے رہا ہے غنیمت جانیں، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے جنت البقیع ہے، جہاں اہل بیت اطہار ہیں، جہاں اصحاب اخیار ہیں، جہاں تابعین ہیں، جہاں ائمہ ہیں، صلح ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کی زیارت کریں اور پھر مسجد نبوی شریف میں آپ آ جائیں۔ مسجد نبوی شریف میں ایک خاص حصہ ہے جس کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ مبارک اور میرے منبر شریف کے درمیان کا جو حصہ ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، تو وہ روضۃ من ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ ریاض الجنہ اس کو عرف عام میں کہتے ہیں، تو اس میں آپ کو اگر موقع ملے تو وہاں پہنچے، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اور اس کے علاوہ وہاں مختلف ستون ہیں، ان کے پاس بھی 2 رکعت حسب موقع پڑھ لیں۔ مسجد قباء تشریف لے جائیں، ہفتے کا دن ہو تو بہتر ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی جمعے کے دن یعنی ہفتے کے دن تشریف لے جایا کرتے تھے۔ باوضو جائیں اور جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باوضو باطہارت اپنے گھر سے جائے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے، کان لہ کاجر عمرۃ، اس کو ایک عمرے کا اجر عطا ہوتا ہے، تو ایک مقبول عمرے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ اور پھر وہاں مسجد قبلتین ہیں، یعنی وہ مسجد جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز آپ پڑھائے تھے، اور اس وقت حکم یہ تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائیں۔ ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا رہے تھے، لیکن دل میں خواہش اور تمنا تھی کہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ یہ قبلہ بن جائے، تو آپ کے دل میں خواہش رہتی تھی، آرزو رہتی تھی۔ اللہ کی طرف سے وحی کب آتی ہے اس انتظار میں کبھی کبھی آپ اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ تو چنانچہ وہ مسجد جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز ہی میں یہ دل میں خیال شدت اختیار کر گیا کہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا اور آیت مبارکہ دے کر ان کو بھیجا، اور وہ آئے، نماز ہی میں وحی الہی نازل ہوئی اور آ کر انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب حکم آیا کہ آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، یہ حسین منظر ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے قبلے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے فرماتے ہیں ترضاہا، جس میں آپ کی خوشنودی ہے، جس میں آپ کی رضا ہے، جس میں آپ کی خوشی ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے چہرے انور کو مسجد حرام کی جانب کر لیجئے۔ تو اسی نماز میں حضور نبی کریم علیہ السلام بالکل مقابل سمت تھی، تو آپ متوجہ ہو گئے، اور پھر آپ نے بقیہ 2 رکعت اس قبلے کی طرف، یعنی کعبۃ اللہ جو قبلہ بن گیا، قبلہ دوم، اس طرف رخ کر کے نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ تو اس طرح سے یہ ایک مسجد میں 2 قبلوں کی طرف ایک نماز ہوئی ہے، تو قبلتین کہا جاتا ہے، مسجد قبلتین۔ اب حکم تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا آ گیا، یا بدی حکم ہو گیا، تو یہ مسجد میں بھی جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعائیں کریں۔ اسی طرح احد شریف ایک پہاڑ ہے، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا اس پہاڑ کے پاس بھی جائیں۔ اس کے دامن میں 3 ہجری میں ایک معرکہ بپا ہوا تھا جس کو معرکہ احد کہتے ہیں، غزوہ احد، جہاں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہیتے، محبوب، انتہائی ذی القدر چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، تو ان کے ایک 4 دیواری کے اندر مزارات ہیں، جالیوں سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، تو وہاں پر بھی پہنچ کر زیارت کریں، اور بھی شہداء احد کے وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مزید وہاں جو متبرک مقامات ہیں، تاریخی نوعیت سے جن کی عظمتیں رفعتیں ہیں، من جملہ ان کے مساجد 5 ہیں، مسجد فتح ہے، وہ سارے مساجد تک تو نہیں پہنچ پا رہے، ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے۔ خندق کی جنگ جہاں ہوئی تھی، غزوہ خندق جہاں ہوا تھا، اس علاقے میں وہاں پہنچ کر بھی 2 رکعت نماز پڑھیں اور وہ مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں کے نور کو بڑھائیں۔ مزید یہ کہ 40 نمازیں آپ کی مسجد نبوی شریف میں ہوں، اس کا اہتمام کریں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے میری مسجد میں جو 40 نمازیں یوں ادا کرے کہ اس کی کوئی نماز فوت ہونے نہ پائے، تو اس کے لیے نفاق سے براءت کا اعلان ہوتا ہے، عذاب سے نجات کا اعلان ہوتا ہے، دوزخ سے چھٹکارا اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کا اہتمام ہو، اور کثرت سے حضور اکرم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے لیے ساری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں، اور جب وہاں سے لوٹیں تو پھر وہ محبت، وہ ادب، وہ نعمت اور برکت کے ساتھ لوٹیں کہ زندگی میں ایک انقلاب رہے۔ آپ کو دیکھیں تو لوگ یہ محسوس کریں واقعی حضور نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس سے، خدا کے دربار سے رحمتوں و برکتوں کو لے کر آیا ہے، ایک انقلابی زندگی ہے، زندگی بجائے خود ایک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة